یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 15 ستمبر 2024 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون، مواد، سنہری متن، یوحنا۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے۔ جوابی مطالعہ، امثال، کرنتھیوں، افسیوں۔ کیا حکمت پکار نہیں رہی، فہم آواز بلند نہیں کر رہا؟ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں، اور جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے پالیں گے، تاکہ میں ان کو جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں مال کے وارث بناؤں اور ان کے خزانوں کو بھر دوں۔ اور جس نے ہم کو اس بات کے لیے تیار کیا وہ خدا ہے، اور اسی نے ہمیں روح بیانہ میں دیا، بس ہمیشہ ہماری خاطر جمع رہتی ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں خداوند کے ہاتھ سے جلا وطن ہیں، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ درسی واز بائبل میں سے عبرانیوں۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، کیونکہ اس کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی۔ ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہے۔ ایمان ہی سے حابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی، اور اسی کے سبب سے اس کے راست باز ہونے کی گواہی دی گئی، کیونکہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی، اور اگرچہ وہ مر گیا تو بھی اسی کے وسیلہ اب تک کلام کرتا ہے۔ ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے، اور چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے اس کا پتہ نہ ملا، کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھیں ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے۔ ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا، اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تو بھی روانہ ہوا۔ ایمان ہی سے اس نے ملک موعود میں اس طرح مسافرانہ طور پر بود و باش کی کہ گویا غیر ملک ہے، اور اسحاق اور یعقوب سمیت جو اس کے ساتھ اسی وعدہ کے وارث تھے خیموں میں سکونت کی، کیونکہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے۔ ایمان ہی کے سبب سے سارا نے بھی سنیاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی، اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا۔ اب اور کیا کہوں، اتنی فرصت کہاں کہ جدعون اور برق اور سمسون اور افتح اور داؤد اور سیموئیل اور نبیوں کا احوال بیان کروں۔ انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا، راست بازی کے کام کیے، وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا، شیروں کے منہ بند کیے، آگ کی تیزی کو بجھایا، تلوار کی دھار سے بچ نکلے، کمزوری میں زور آور ہوئے، لڑائی میں بہادر بنے، غیروں کی فوجوں کو بھگایا۔ ہوسے
بس تو اپنے خدا کی طرف رجوع لا، نیکی اور راستے پر قائم اور ہمیشہ اپنے خدا کا امیدوار رہے۔ میں دولت مند ہوں اور میں نے بہت سا مال حاصل کیا۔ لوقا۔ اور کسی صوبے دار کا نوکر جو اس کو عزیز تھا بیماری سے مرنے کو تھا، اور اس نے یسوع کی خبر سن کر یہودیوں کے کئی بزرگوں کو اس کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ آ کر میرے نوکر کو اچھا کر۔ یسوع اس کے ساتھ چلا، مگر جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو صوبے دار نے بعض دوستوں کی معرفت اس سے یہ کہلا بھیجا کہ اے خداوند، تکلیف نہ کر، کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے۔ اسی سبب سے میں نے اپنے آپ کو تیرے پاس آنے کے لائق نہ سمجھا، بلکہ زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا، کیونکہ میں بھی دوسروں کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور جب ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر اس پر تعجب کیا اور پھر کر بھیڑ سے جو اس کے پیچھے آتی تھی کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ اور بھیجے ہوئے لوگوں نے واپس آ کر اس نوکر کو تندرست پایا۔ یوحنا۔ دوسرے دن یسوع نے گلیل میں جانا چاہا اور فلپس سے مل کر کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ فلپس اندریاس اور پطرس کے شہر بیت سیدا کا باشندہ تھا۔ فلپس نے نتنیل سے مل کر اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے تورات میں اور نبیوں سے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا، وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ نتنیل نے اس سے کہا، کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ فلپس نے کہا، چل کر دیکھ لے۔ یسوع نے نتنیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا، دیکھو، یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں۔ نتنیل نے اس سے کہا، تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے اس کے جواب میں کہا، اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے دیکھا۔ نتنیل نے اس کو جواب دیا، اے ربی، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں نے جو تجھ سے کہا کہ تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا، کیا تو اسی لیے ایمان لایا؟ تو ان سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا۔ پھر اس سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے۔ متی۔ اور یسوع شہر سے باہر بیتانیہ میں گیا اور رات کو وہیں رہا، اور جب صبح کو پھر شہر کو جا رہا تھا تو اسے بھوک لگی، اور راہ کے کنارے انجیر کے ایک درخت کو دیکھ کر اس کے پاس گیا، اور پتوں کے سوا اس میں کچھ نہ پا کر اس سے کہا کہ آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے گا، اور انجیر کا درخت اسی دم سوکھ گیا۔ شاگردوں نے یہ دیکھ کر تعجب کیا اور کہا، یہ انجیر کا درخت کیوں کر ایک دم میں سوکھ گیا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر ایمان رکھو اور شک نہ کرو تو نہ صرف وہی کرو گے جو انجیر کے درخت کے ساتھ ہوا، بلکہ اگر اس پہاڑ سے بھی کہو گے کہ تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ تو یوں ہی ہو جائے گا، اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا۔ رومیو۔ بس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں، جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہیں، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ وہ دعا جو گناہگار کو ٹھیک کرتی اور بیمار کو تندرست کرتی ہے، وہ مکمل طور پر یہ ایمان ہے کہ خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے، جو اس سے متعلق ایک روحانی فہم، ایک بے لوث محبت ہے۔ نئے عہد نامے کا ایک مصنف تفصیل کے ساتھ ایمان یعنی عقل کے معیار کو امید کی ہوئی چیزوں کے اعتماد کے طور پر بیان کرتا ہے۔
मवाद वो है जो अब्दी है और नेस्त होने और मुखालफत से आजिज है। सच्चाई, जिंदगी और मोहब्बत मवाद हैं। जैसे कि कलाम इब्रानियों में ये अल्फाज इस्तेमाल करता है, ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। रूह जो फहम, जान या खुदा का मुतरादिफ लफ्ज़ है, वाहिद हकीकी मवाद है। रूहानी कायनात बशमूल इनफरादी इंसान एक मुश्तरक ख्याल है जो रूह के इलाही मवाद की अक्कासी करता है। ईमान अकीदे से बुलंद और रूहानी है। ये इंसानी सोच की एक इर्तकाई हालत है जिसमें रूहानी सबूत मादी हिस्स की गवाही की मुखालफत करते हुए जाहिर होना शुरू होता है और हमेशा से मौजूद हक समझा जाने लगता है। इंसानी नज़रियात के मुवाजना के अपने मेयार होते हैं। बाज़ ख़यालात दूसरों की निस्बत बेहतर होते हैं। हक पर यकीन गलती पर यकीन से बेहतर है, मगर इलाही चट्टान पर फ़ानी गवाही की कोई बुनियाद नहीं रखी जाती। फ़ानी गवाही को हिलाया जा सकता है जब तक अक़ीदा ईमान न बन जाए और ईमान रूहानी फ़हम न बन जाए। इंसानी सोच का असलियत या इलाही के साथ बहुत थोड़ा ताल्लुक़ रहता है। हक़ का फ़हम सच्चाई पर मुकम्मल ईमान मुहैया करता है और रूहानी समझ तमाम सोख्तनी कुर्बानियों से बेहतर है। हमारे मालिक का ईमान पर पहला मज़मून शिफा था जो उसने अपने तालिबे इल्मों को पेश किया और उसने अपने कामों से अपने ईमान को साबित किया। कदीम मसीही मौलज थे। मसीहत का ये अंसर खो क्यों गया है? क्योंकि हमारा मजहबी निज़ाम कमोबेश हमारे तिब्बी निज़ामों के ज़ेरे अतात हो गया है। पहली बुत परस्ती मादे पर यकीन था। स्कूलों ने खुदाई पर ईमान की बजाय मनशियात के फैशन पर ईमान को फ़रोग दिया है। मादे के अपने ही मुखालिफ को तबाह करने का यकीन रखते हुए सेहत और हमआहंगी को कुर्बान कर दिया गया है। इस किस्म के निज़ाम रूहानी क़ुव्वत की वहदत से बंजर होते हैं, जिसके बायस मादी फ़हम साइंस का ग़ुलाम बनाया जाता है और मज़हब मसीह की मानद बन जाता है। ना मादा ना ही रूह का इजहार मादे के वसीला हासिल किया जा सकता है। रूह मुस्बत है, मादा रूह का मुखालिफ रूह की गैर मौजूदगी है। मुस्बत रूह का एक मनफी हालत में से गुजरना रूह की तबाही है। इलाही ज़हानत के काबू में रहते हुए इंसान हमआहंग और अब्दी है। जो कुछ झूठे अकीदे की हुक्मरानी में है वो मुखालिफ और फ़ानी है। हम कहते हैं कि इंसान सर्दी, गर्मी, थकावट से तकलीफ उठाता है। ये इंसानी अकीदा है, ना कि हस्ती की सच्चाई, क्योंकि मादा तकलीफ नहीं उठा सकता। फ़ानी अक्ल अकेली दुख उठाती है। क्रिश्चियन साइंस के वसीला मजहब और दवा इलाही फितरत और जौहर के साथ इल्हामी बनाए जाते हैं। ईमान और फ़हम को ताज़ा पंख दिए जाते हैं और ख़यालात अक्लमंदाना तौर पर खुद को खुदा के साथ मुंसलिक करते हैं। मसीही तजर्बा दुरुस्त पर ईमान रखने और गलत पर ईमान ना रखने की तालीम देता है। ये हमें इज़ाओं के दौरान जानफिशानी से काम करने की हदायत देता है, क्योंकि उस वक्त हमारी मुशक्क़त की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हिसार का अजर बड़ा है, अगरचे हम ये इस दुनिया में हरगिज़ ना पाएंगे। शिफा का इलाही असूल किसी भी सच्चाई के ईमानदार तालब के ज़ाती तजर्बा में साबित होता है। इसका मकसद अच्छा है और इसकी मश्क ज़्यादा महफूज और किसी भी दूसरे सफाई के तरीक़ाकार की निस्बत ज़्यादा मौसर है। गैर जानबदार मसीही सोच को जल्द ही हक़ के वसीला छू लिया जाता और इसे कायल कर लिया जाता है। सिर्फ वही इसके साथ मुकाबला करते हैं जो इसके मफ़हूम को नहीं समझते या हक़ को जानते हुए रोशनी की तरफ नहीं आते कि कहीं उनके कामों पर मुलामत न हो। सीखने वाले में किसी शाऊरी महारत की ज़रूरत नहीं, मगर अच्छा इखलाक ज़्यादा मतलूब है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि क्रिश्चियन साइंस में जिस्मानी शिफा का इजहार इंसानी सोच के अमल का सिर्फ एक मरहला पेश करता है, जो ऐसे गैर वाज़ेह तरीक़े से काम करता है जिसका नतीजा बीमारी का इलाज होता है। इसके बरक्स क्रिश्चियन साइंस अक़ली तौर पर वाज़ेह करती है कि दीगर तमाम तर मर्ज़ियाती तरीक़ाकार इंसान के मादे पर ईमान
کاموں پر ایمان نہ کہ روح پر ایمان، بلکہ اس جسمانی عقل کا پھل ہیں جو سائنس کو حاصل ہونے چاہیے۔ کرسچن سائنس کی جسمانی شفا الہی اصول کے کام سے اب یسوع کے زمانے کی طرح سامنے آتی ہے، جس سے قبل گناہ اور بیماری انسانی ضمیر میں اپنی حقیقت کھو دیتے ہیں اور ایسے فطری اور ایسے لازمی طور پر غائب ہو جاتے ہیں جیسے تاریکی روشنی کو اور گناہ درستگی کو جگہ دیتے ہیں۔ اس وقت کی طرح اب بھی یہ قادر کام مافوق الفطرتی نہیں بلکہ انتہائی فطرتی ہیں۔ یہ ایمانویل یا خدا ہمارے ساتھ ہے کا نشان ہے، ایک الہی اثر جو انسانی شعور میں ہمیشہ سے موجود ہے اور خود کو دہراتے ہوئے ابھی آ رہا ہے، جیسے کہ ماضی میں اس کا وعدہ کیا گیا تھا کہ شعور کے قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر پانے کے لیے اور کچلے ہوئوں کو آزاد کرنے کے لیے۔ مواد، زندگی، ذہانت، سچائی اور محبت جو خدائے واحد کو متعین کرتے ہیں اس کی مخلوق سے منعکس ہوتے ہیں، اور جب ہم جسمانی حواس کی جھوٹی گواہی کو سائنسی حقائق کے ماتحت کر دیتے ہیں تو ہم اس حقیقی مشابہت اور عکس کو ہر طرف دیکھیں گے۔ جب جھوٹے انسانی عقائد خود کے جھوٹ کے بارے میں تھوڑا سا بھی جانتے ہیں تو وہ غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی غلطی اور اس کے اعمال کا علم اس سچ کے فہم سے پہلے ہونا چاہیے جو غلطی کو نیست کرتا ہے، جب تک کہ مکمل فانی مادی غلطی بالآخر غائب نہیں ہو جاتی اور یہ ابدی حقیقت سمجھی اور جانی نہیں جاتی کہ انسان اپنے خالق کی حقیقی صورت پر روح کی بدولت اور روح سے پیدا ہوا ہے۔ جب ہم غلطی سے زیادہ زندگی کی سچائی پر ایمان رکھتے ہیں، مادے سے زیادہ روح پر بھروسہ رکھتے ہیں، مرنے سے زیادہ جینے پر بھروسہ رکھتے ہیں، انسان سے زیادہ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو کوئی مادی مفروضے ہمیں بیماروں کو شفا دینے اور غلطی کو نیست کرنے سے نہیں روک سکتے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔